ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر اور میرے ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا عنوان کیا بہتر مستقبل کی تلاش میں دوسرے ممالک کا رخ کرنا صحیح ہے؟ مزید کوئی بات کرنے سے پہلے ایک سوال کہ بہتر مستقبل کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا پیمانہ عیش و عشرت کی زندگی ہے، ایک لمبی گاڑی ہے، ایک عالیشان گھر ہے، یا صرف پیسہ کمانا ہے؟ تو معاف کیجیے گا دوستو، بازار میں ناچنے والی عورت بھی پیسہ تو خوب کماتی ہے لیکن عزت نہیں۔ اور یہی کچھ حال ہمارا ہوتا ہے کہ دوسرے ملک جا کر ان کے دوسرے درجے کا شہری بن کر، ان کے برتن دھو کر، ان کے باتھ روم صاف کر کر پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن اپنی عزت نفس گنوا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہے بہتر مستقبل؟ بتائیں، تو کیا یہ ہے بہتر مستقبل؟ نہیں۔ اگر مخالفین کی بات کریں تو آج شاید انہیں امریکہ میں بہتر مستقبل نظر آئے گا تو وہ امریکہ چلے جائیں گے، کچھ عرصے بعد کینیڈا میں مستقبل نظر آئے گا، کینیڈا چلے جائیں گے۔ اسی طرح بہتر مستقبل کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہیں گے اور یہاں تک کہ بنجارے بن کے رہ جائیں گے۔ ارے میں کہتا ہوں، جو اپنے ملک میں رہ کر اپنا مستقبل بہتر نہیں بنا سکتے، وہ کسی اور ملک جا کر اپنا مستقبل کیا بہتر بنائیں گے؟ سوچنے کی بات کہ چاول کی فصل کو ہر جگہ نہیں بویا جاتا، آلو پورے پاکستان میں نہیں اگتا۔ اسی طرح قدرت نے ہر ایک کے لیے مقام اور وقت کا تعین کر رکھا ہے۔ نصیب سے زیادہ وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر ہمیں اس جگہ پیدا کیا گیا تو ضرور اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کو سمجھیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے بہتر سے بہترین کی تلاش کریں، محنت کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں کہ سورج پھر بھی چمکے گا۔ کیا ہوا جو سر پر تاج نہیں؟ جو سپنے دیکھنا جانتے ہیں، جو سپنے دیکھنا جانتے ہیں وہ آنکھوں کے محتاج نہیں۔ ہاں، مانا کہ وسائل کی کمی ہے، مانا کہ مواقع محدود ہیں، لیکن انہی محدود وسائل میں رہ کر سمینا بیگ نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر دکھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ ارادے اگر کامل ہو تو طوفان بھی ٹل جاتے ہیں، عزم اگر اٹل ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا، نہ پیسہ تھا نہ وسائل، لیکن حوصلے بلند تھے، خدا پر بھروسہ تھا کہ اگر ایک ہاتھ بڑھایا تو 100 ہاتھ اٹھ کھڑے ہوں گے ساتھ دینے کے لیے۔ عبدالقدیر خان اسی ملک میں رہتے ہوئے، انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اور ایسی کتنی مثالیں دوں میں آپ کو، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور اگر آج یہ سب بھی ہجرت کر کے کسی اور ملک چلے گئے ہوتے تو میں آج اتنے فخر سے ان کی مثالیں نہیں دے رہا ہوتا۔ تو صحیح کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ بڑھاؤ تو تمہاری دسترس سے باہر نہیں، چاند تاروں کو چھو لیتے ہیں ہمیشہ محنت کرنے والے۔ بات کریں تو کیا یہ ضروری ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے اپنے ماں باپ کو تنہا اور روتا چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ بہن بھائی رشتہ داروں کی محبت سے منہ موڑ لیں؟ کیا ضروری ہے کہ اس مٹی سے ناطا توڑ لیں جہاں ہماری جڑیں ہیں؟ نہیں، میں نہیں کہتا باہر نہ جائیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچھا ہنر سیکھنے کے لیے، لیکن لوٹ کر واپس آنے کے لیے جائیں اور پھر آ کر اس ملک کو ایسا ملک بنائیں کہ لوگ بہتر مستقبل کی تلاش میں اس ملک یعنی پاکستان آئیں، اور تبھی ہم صحیح معنوں میں کہہ سکیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ذرا سوچو، اپنی سوچ کو بدلو، کام کرنے کے طریقے کو بدلو، اپنی روش کو بدلو۔ صرف گھر بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، مواقع نہیں، روزگار نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ غیروں کی غلامی سے اچھا ہے اپنے ملک میں مزدوری کر لیں۔ ہاں، پیسہ شاید کم ملے گا لیکن دل کو سکون ہوگا، اور اسی دل کا رشتہ ہے ہمارے اس ملک سے، اس پاکستان سے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے، بتائیں کیا دل نہیں دھڑکتا جب شاہد آفریدی چھکا لگاتا ہے؟ کیا دل نہیں دھڑکتا جب بھارت پاکستان کے ہاتھوں شکست کھاتا ہے؟ کیا سر فخر سے بلند نہیں ہو جاتا جب
شرمین عبید چنوئے کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے. اور بتائیں کیا دل نہیں روتا جب 8 اکتوبر کا زلزلہ یاد آتا ہے, جب آرمی پبلک اسکول کے وہ شہید بچے یاد آتے ہیں؟ ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, کیونکہ یہی اپنائیت کا وہ رشتہ ہے, وہ احساس ہے جس نے ہمیں اس مٹی سے باندھے رکھا ہے. بس میں نے اپنی دلائی پیش کر دی, لیکن اگر اب بھی آپ میں سے کچھ لوگ بہتر مستقبل کے لیے دوسرے ملک جانا چاہیں تو معاف کیجیے گا, آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں آج اس ایوان میں آیا ہوں تو میرا مقصد صرف اس ٹرافی کو جیتنا نہیں ہے, بلکہ آپ کی سوچ کو بدلنا ہے, آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یقیناً اگر ایسا ہوا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کل ہمارے آج سے بہتر ہوگا. لیکن اگر اب بھی آپ کا مقصد صرف مقابلہ جیتنا ہے تو یہ ٹرافی آپ کو مبارک ہو, لیکن یہ جیت عارضی ہے. اپنی سوچ کو اس ٹرافی تک محدود نہ رکھیں. خدارا اپنی سوچ بدلیں. مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب اس کے بعد فیصلہ اپنی جگہ, میرا بیان اپنی جگہ. شکریہ.